انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے، اور اس کا عنوان ہے فتنہ انکار حدیث تاریخ کے آئینے میں۔ فتنہ کہتے ہی ہیں جو واضح نہ ہو، جسے دوسرے لفظوں میں امتحان اور آزمائش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قبر کے اندر ہم اور آپ سے جو سوالات ہوں گے اسے بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ یوں تو بہت سارے فتنے وجود میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سارے فتنوں سے آگاہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ انسان صبح مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، چند ٹکوں کے عوض اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ آپ نے فتنوں کو بتاتے ہوئے یہ بھی کہا الفتنۃ العمیہ، اندھے فتنے ہوئے۔ اب ظاہر ہے ایک تو فتنہ اور وہ بھی اندھا کہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ آج کا موضوع بھی انکار حدیث کا فتنہ۔ حدیث ہے کیا؟ حدیث یوں تو لغت میں حدیث کہتے ہیں گفتگو کو، اور یہاں ہم اور آپ کی زبان میں یا اصطلاح میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، جو کام آپ نے کیا ہے، جو کام آپ کی زندگی میں ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کی تلقین نہیں کی ہے، یا اسی طرح سے محدثین نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل حلیہ، کہ آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ مہرہ کیسا تھا، آپ کے لباس و پوشاک کیسے ہوتے تھے، آپ چلتے تھے تو کیسے تھے، آپ کا قد کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ، جسے حلیہ کہتے ہیں، ان تمام کو محدثین نے حدیث کہا ہے۔ اسی کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، اسی کو خبر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اسی کو اثر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ حدیث، حالانکہ قرآن نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ انکار حدیث، اسی حدیث کے انکار کا فتنہ، یہ ہمیں سمجھنا ہے اور اسے ہمیں بھانپنا اور جاننا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء بہت سارے دنیا میں آئے، بہت سارے انبیاء کو آسمانی کتابیں دی گئیں، یا اپنے سے پہلے انبیاء کی شریعت کے مطابق انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس نبی کے پاس بھی وحی آتی تھی، وہ نبی بھی لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا، سارے انبیاء دین توحید پر قائم تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعتیں مختلف تھیں، طریقے میں کچھ فرق تھا۔ ہمارے لیے مٹی سے تیمم جائز ہے، رخصت ہے، گنجائش ہے، لیکن بقیہ قوموں میں گنجائش نہیں تھی۔ ہمارے لیے مسجد کے بجائے کہیں اور بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے اگر وقت ہو جائے، لیکن بقیہ کو اجازت نہیں تھی۔ اسلامی حکومت قائم ہونے کی صورت میں اگر جنگ ہوتی ہے اور فتح نصیب ہوتا ہے تو کفار کی طرف سے جو مال ملے وہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے، لیکن پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ وہ اکٹھا کرتے تھے، اگر آسمان سے آگ نازل ہوتی اور جلا کر خاک کر دیتی
تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ رب العزت کو ہماری یہ کوشش، ہماری یہ محنت، ہماری یہ قربانی پسند ہے۔ تو تمام انبیاء آئے، ان کی بھی باتیں تھیں، ان کی بھی حدیثیں تھیں، ان کی بھی شریعت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے تمام کی شریعت کو محفوظ نہیں رکھا۔ یہ خصوصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں سے اس کی وضاحت کریں۔ اب ظاہر ہے قرآن محفوظ رہے گا جب اس کے الفاظ محفوظ رہیں گے، قرآن محفوظ رہے گا جب اس کے احکام مسائل محفوظ رہیں گے، قرآن محفوظ رہے گا جب اس کی تفسیر اور تشریح محفوظ رہے گی۔ ایسے سمجھیں کہ ایک انسان سخت سردی میں جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے گرم کپڑوں کی ضرورت، سونے کے وقت اسے گرم چادر، گرم بستر کی ضرورت ہے، سر ڈھانپنے کے لیے کھلے میدان کے بجائے مکان کی ضرورت ہے، ورنہ وہ جسم ہونے کے باوجود مردہ ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہی حال قرآن کا بھی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، لیکن قرآن محفوظ کب رہے گا؟ جب اس کے معانی و مفاہیم محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لے کر اس آیت میں بتایا کہ ہم ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ جو صحیفے کی شکل میں ہے، مصحف کی شکل میں ہے، اور اس کے معانی جو احادیث کی شکل میں ہے۔ اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پرسنل زندگی، آپ کے سفر، آپ کے حضر، آپ کی بیماری، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے موقع کی باتیں بھی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا قبلے کی طرف نہیں ہے، کتنے پتھر استعمال کرتے، رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مکمل طور پہ آپ کی زندگی کو محفوظ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور رسول جو تمہیں جن چیزوں سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ اللہ کی لعنت ہو گودنا گودوانے والی، ایسے ہی گودنا گودنے والی اور گودوانے والی، بالوں کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی، ایسے ہی بالوں کو کھیڑ کر کے بھاؤں وغیرہ کو، ان تمام لوگوں پہ لعنت بھیجی اور کہا میں کیوں نہ لعنت بھیجوں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور وہ قرآن میں بھی ہے۔ ایک خاتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین بھی، بدنصیبی کی بات یہ ہے آج ہمارے زمانے کے عوام اور خواص، حتیٰ کہ بہت سارے علماء سے زیادہ قرآن کو پڑھتی اور سمجھتی تھی۔ ایک خاتون آ کے کہتی ہے صحابی رسول آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، شروع سے آخر تک پڑھ لیا ہے، لیکن لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ والواصلۃ والمستوصلہ یہ حدیث ہم نے نہیں پڑھی، آپ کیسے کہتے ہیں وہ قرآن میں ہے؟ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو کنتی قرأتیہ لوجدتیہ، اگر صحیح سے پڑھی ہوتی تو تمہیں ضرور یہ چیز مل جاتی، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم
کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور رسول جن چیزوں سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ اب رسول نے لعنت بھیجی ہے ایسی خواتین کو، تو قرآن ہی تو کہہ رہا رسول جو دیں لے لو، تو رسول یہ دے رہے ہیں گویا کہ قرآن میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، لیکن ہم اور آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جب یہ بات واضح ہے قرآن اور حدیث، جب یہ بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے ایک نہیں کئی دفعہ کہتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک میری کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری سنت۔ پھر یہ انکار سنت کا فتنہ کیسے آتا ہے، پھر یہ بات کیسے آئی؟ اس چیز کو جاننے کے لیے اور اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اصل موضوع میں داخل ہونے سے پہلے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث ہے کیا، جس حدیث کے انکار کا فتنہ اٹھایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ غیروں کی طرف سے ہے، غیر اٹھا رہے ہیں، یہ بات اپنے کر رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ طور پر، جان بوجھ کر کے یا انجان بن کر کے۔ علماء اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ اس فتنے کی سرپرستی کر رہے ہیں، لہذا ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس فتنے کے شکار ہم ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، دین پسند ہیں، اور دین پر چلنے کو دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم اس فتنے کے شکار ہیں؟ اسی لیے اس موضوع کو آج کے پروگرام میں وضاحت کے لیے منتخب کیا گیا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات، حدیث کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی لیے کسی نے ڈائریکٹ یہ بات بہت چند لوگوں نے کہی ہے کہ ہمیں سنت کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ دائیں بائیں والا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اسی لیے میں نے معوذتین میں سے قل اعوذ برب الناس جو تلاوت کی ہے، اس کے اخیر میں ایک ٹکڑا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس خناس کے شر سے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جو سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو فتنہ ڈالتا ہے، اور یہ ڈالنے والا خناس من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے اور جنات میں سے۔ اور دین پسند لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ صبح اور شام کے اذکار میں ہم معوذتین کو بھی شامل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھی اور اسی طرح سے حسن اور حسین کے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ معوذتین میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خاص کر کے انسان اور جنات میں جو خناس ہیں، جو فتنے پیدا کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ لہذا اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ یاد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مسئلہ ہے اور حدیثوں کے انکار کا فتنہ۔ انکار کا مطلب کیا ہے؟ انکار کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف قرآن پر عمل کرنا کافی ہے۔ یہ فتنہ اصل یہ ہے، یہ فتنہ اصل میں یہی ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، اگر ہم اس معاملے کی سنگینی کو دیکھیں، گویا کہ نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور، پوری زندگی نبوت کی 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ کی، قرآن کو نازل ہوا ہے اور مختلف حادثات پیش آئے ہیں، مختلف معاملات سامنے آئے ہیں، مختلف کام آپ نے کیا ہے، مختلف باتیں آپ نے کہی ہیں، آپ سفر میں ہوتے ہیں، حضر میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آپ معراج پہ جاتے ہیں، مختلف جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، انہی ساری چیزوں کا نام حدیث ہے۔ اور اسی کے انکار والی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنائے گئے تو اس سے پہلے لوگوں کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں تھی، آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے تو تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہوا، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، قتل کی مختلف سازشیں رچی گئیں، مختلف انداز میں آپ کو سزا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کیا گیا، بہت ساری جو باتیں ہوئی ہیں وہ نبی بنائے جانے کے بعد ہوئی۔ اور آپ بھیجے کس لیے گئے تھے؟ آپ اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ آپ پر آسمان سے جو چیزیں اتر رہی ہیں ان چیزوں کو آپ لوگوں تک منتقل کریں، لوگوں کو اس کے مطابق تیار کریں، اور جنہیں آپ تیار کر رہے ہیں، جنہیں آپ سنوار رہے ہیں، جنہیں آپ پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھا رہے ہیں، یہی آگے بڑھائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہی ہے دین، یہی ہے حدیث، یہی ہے قرآن کی تفسیر اور تشریح۔ اسی کی بنیاد کو اس زمانے میں لڑائی تھی اور اسی بنیاد پر بعد میں لڑائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت سمجھنی ہو تو ہمیں آپ کی عظمت سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ مومنوں کے یہاں کیا ہے؟ اہم ہے۔ نبی کی محبت مومنوں کے دلوں میں ان کی اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ آپ مشہور آیت سورہ توبہ کی جس میں اللہ رب العزت نے ایک کنارے سے بیٹوں کو، بھائیوں کو، بیویوں کو، خاندان کو، تجارت کو، ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر ان کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں اس کے یہاں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو جب نبی کی محبت ہماری اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے، نبی کی عظمت صرف صحابہ سے بڑھ کر نہیں بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر کے ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں، آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے آپ کے زمانے میں، جبکہ موسیٰ کیا ہے؟ نبی ہیں، ان 5 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو نبی کی حیثیت سے نہ ہوتے بلکہ میری متبع کی حیثیت سے ہوتے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے قریب آئیں گے تو ایسی صورت میں وہ امتی کی حیثیت سے آپ کی شریعت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ لہذا حدیث کے انکار کے فتنے کو سمجھنا ہو تو ہمیں نبی کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بھی سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے ان لوگوں نے
نے صرف نبی کو نشانہ نہیں بنایا، کیونکہ ڈائریکٹ نشانہ بناتے تو پکڑ میں آ جاتے، ان لوگوں نے صحابہ کو نشانہ بنایا۔ چنانچہ دوسری صدی ہجری کے اندر ایک خلیفہ نے دو لوگوں کو پکڑا جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے تھے۔ اس نے کیا کیا، ان دونوں میں سے ایک کو قتل کیا، کہا وجہ بتاؤ ورنہ میں قتل کر دوں گا، چنانچہ نہیں بتلایا، ایک کو قتل کر دیا۔ دوسرے نے دیکھا کہ اگر میرا پہلا ساتھی مارا جا چکا ہے تو میں بھی مارا جاؤں گا، اس شخص سے کہا کہ اگر تم بتا دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا اگر مجھے جان کی امان دو تو ایسی صورت میں بتا دوں گا۔ تو اس شخص نے بتلایا کہ اصل میں ہمارا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم برا بھلا کہتے تو ہمیں کوئی نہیں بخشتا، اس لیے ہم نے ان کے چہیتوں کو، ان کے پیاروں کو برا بھلا کہا تاکہ ہم اس کے آڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکیں۔ ایسے ہی ایک دوسرا واقعہ، صحیح واقعہ ہے کہ چند بددین قسم کے لوگ اکٹھا ہوئے، انہوں نے کہا کہ لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا پھر بچ نہیں پاؤ گے، ایسا کیوں نہ کریں کہ اگر کسی پڑوسی کو تکلیف دینا ہے تو اس کے کتے کو مار دو، اس کے جانور کو مار دو، آج کل اس کی گاڑی کو نقصان پہنچا دو، اس کے گھر میں پتھر پھینک دو۔ ڈائریکٹ حملہ کرنے سے سامنے والا بچ نہیں سکتا، اس لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اسی لیے نبی کی تعریف کی ہے جا بجا، اسی لیے نبی کے ساتھیوں کی تعریف کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے جو ساتھی ہیں یہی تو پورا دن منتقل کرنے والے ہیں، یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج کل ہم اور آپ کسی کی بات ریکارڈ کرنے کے لیے سی کیمرے کا سہارا لیتے ہیں، آڈیو گرافی اور ویڈیو گرافی کا سہارا لیتے ہیں، یا آج کل لوگ مختلف انداز میں کسی کی بات کو اور کسی کے چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ سارے وسائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حیرت ہے کہ صحابہ میں اکثر، قرآن نے کہا یہ کہ وہ سب امی تھے، بغیر دیکھ کر کے پڑھنا اور ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے، اور ایک زمانے تک انہوں نے لکھا بھی نہیں، کچھ خاص قسم کے لوگ لکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ساری چیزوں کو انہوں نے ریکارڈ کیا، ایک ایک چیز کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک واقعے کو، ایک ایک حادثے کو، ایک نہیں کئی ایک نے بیان کیا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی حفاظت کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ یہ جو ہم اور آپ تک قرآن و حدیث کی باتیں پہنچی ہیں یا پہنچ رہی ہیں، یہ ایک ذریعہ، اس امت کی ایک خصوصیت ہے جو کسی امت کی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسے بہت سارے علماء ہیں کہ اگر وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہ پروف دے دیں گے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے لوگ ہیں، میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور اس طرح سے بتاتے بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے۔ جبکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ہمارے اور امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ جو ائمہ ہیں، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جو لوگ ہیں، ان میں سے سارے ایسے نہیں جن کا کیریکٹر بہت اچھا ہے، جن کا عقیدہ بہت اچھا ہے، جو ہر اعتبار سے بہت اچھے تھے، لیکن ہمارے پاس تو بخاری موجود ہے، ہمارے پاس تو
ترمذی، سنن ابی داؤد اور حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں کے اندر ایسے ایسے راوی، ایسے ایسے لوگ جن سے سنا ہے امام بخاری مسلم نے، وہ ایک نمبر کے ہیں کہ زندگی میں کسی نے ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں کسی نے حدیث رسول میں کوئی غلطی نے جھوٹ نہیں بولا، نہ آپسی معاملہ ان کا گڑبڑ رہا، باقاعدہ ساری چیزیں بالکل آج کل کی زبان میں نیٹ اینڈ کلین، بالکل صاف اور ستھری چیزیں۔ یہ آخر کیا ہے؟ یہ ہے اس دین کے حفاظت کا جو اللہ رب العزت نے ذمہ لیا تھا، یہ اسی کا اثر ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ تو ہمارے نبی کی باتوں سے متعلق ہے، ہمارے درمیان آج بھی تورات کے نسخے ہیں، انجیل ہے۔ تورات جن کو عیسائی لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو اپنی مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، اور انجیل جنہیں عیسائی لوگ مانتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی، وہ بالکل صحیح تھی، بالکل اتھینٹک تھی، غلطیوں سے پاک تھی۔ لیکن اللہ نے حفاظت کی چونکہ ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے وہ محفوظ نہیں رہی۔ آج جو مارکیٹ میں موجود ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، کئی سال گزرنے کے بعد ذہن سے سوچ کر کے لوگوں نے لکھا ہے، جس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک صحیح واقعہ امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ مامون رشید کے زمانے میں ایک یہودی آتا ہے جو زبان کا بہت تیز تھا، بہت ماہر تھا۔ اس نے گفتگو کی تو یہ بہت متاثر ہوئے اور کہا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، لیکن وہ شخص خاموش تھا۔ یہاں سے جاتا ہے تو اس کی تحریر بہت اچھی تھی، رائٹنگ بہت اچھی تھی۔ اس نے تورات کا ایک نسخہ تیار کیا اور اس کے اندر اپنی جانب سے کچھ ملایا لوگوں کو پرکھنے کے لیے، اور مارکیٹ میں ان کی عبادت گاہوں میں لے جاتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ لوگ اس کو خرید لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں پاتے کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے یا ملاوٹ نہیں۔ پھر وہ انجیل کا نسخہ لیتا ہے اور اپنی اچھی خط رائٹنگ میں ایک نسخہ تیار کر کے پھر ان کے یہاں لے کے جاتا ہے، اسے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیتا ہے۔ پھر وہ قرآن کو لیتا ہے اور اس کا ایک نسخہ تیار کرتا ہے اور اس میں بھی کچھ ملاتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے پاس لے جاتا ہے تو مسلمان بھانپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل نسخہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر غلطی کی گئی ہے، ملاوٹ کی گئی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ تورات اور انجیل کے جو حامل ہیں، جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، جن کا اپنا دعویٰ ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، جنت تو ہماری ہی لیے ہے، جو یہ ساری باتیں کہتے ہیں، وہ اپنی مذہبی کتاب کے بارے میں مطمئن نہ ہیں، نہ کر سکتے۔ لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے، اور اعتقاد ہم اپنا کسی کے سامنے رکھیں یا نہ رکھیں، یہ بات واضح ہے کہ احادیث کی کتابیں محفوظ ہیں۔ تو یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس فتنے کو کھڑا کیا ہے وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ انکار حدیث کیسے ہوا اور فتنہ انکار حدیث کی کیا ضرورت تھی یا نہیں تھی۔ اس سے پہلے ایک بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی یہ دروازہ کھولا ہے، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی حاجت نہیں ہے، ان لوگوں نے قرآن کو تسلیم کیا ہے، قرآن کی ضرورت کو مانا ہے،
قرآن کو اپنانے کی بات کہی ہے، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو اہل القرآن کہا، یعنی ہم قرآن والے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ تو اس کا یہ نعوذ باللہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس لیے یہ بات کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس حدیث کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، اور حدیث تو حدیث ہے ہی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں پیشین گوئی کی تھی، اور آگے بات آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف صادق آئی، باقاعدہ جیسے آپ نے پیشین گوئی کی تھی ویسے ہی صادق آئی۔ اور تعجب ہوتا ہے، ایسے ہی ایک پیشین گوئی حضرت عمر نے بھی کی تھی، اور وہ بھی پیشین گوئی ثابت ہوئی، اور دونوں پیشین گوئی ہندوستان کے اندر ثابت ہوئی، دونوں پیشین گوئی۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ امر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے تخت پر، اپنی چارپائی اور اپنے مسہری پر بیٹھا ہوا ہو، اس کے پاس میری حدیثوں سے احکام آئیں جن میں کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہے، تو وہ کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص، آگے اس کی تفصیل آئے گی، اس کا نام ہے عبداللہ چکرالوی، اس نے مکمل سنت کا انکار کیا، اور اس کے بارے میں سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے باقاعدہ کہ وہ اس کا ایک تخت تھا، اور اپنی چارپائی اور مسہری پہ بیٹھ کے وہ ایسے ہی باتیں کہتا تھا جیسا کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز، جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور ایک شادی شدہ انسان اگر زناکاری کرتا ہے، اعتراف کر لے یا 4 عینی گواہ پائے جائیں تو اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اسلامی نظام ہے، اسلامی حکومت اگر ہے تو ایسا وہ کرے گی۔ یہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے۔ ہندوستان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا، اور آپ کے علم میں یہ بات رہے، اسی کو رجم کہتے ہیں۔ رجم سے متعلق قرآن میں آیت نہیں ہے، رجم سے متعلق حدیثوں میں ذکر ہے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کو اٹھا لیا، اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں جب ایسے واقعات و حادثات پیش آئے تو اسلامی حکومتوں میں ایسے لوگوں پر حد نافذ کی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا تھا ایسا نہ ہو کہ ایک زمانہ آئے اور کوئی کہے کہ چونکہ رجم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر نے کہا تھا ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا، ہم نے اس آیت کو یاد کیا ہے، ہم نے اس آیت کو سمجھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس آیت کے حکم کے مطابق ہم نے رجم کیا ہے، یعنی جو غلطی کیے تھے ان کو ہم نے پتھر سے مارا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی ہندوستان کے اندر سب سے پہلے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے امیر احسن اصلاحی۔ ان کے بارے میں زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ انہوں نے رجم کا انکار کیا، لیکن ابھی وہ زندہ ہیں۔ ایک عالم گزرے ہیں مولانا عنایت اللہ سبحانی، آپ نے
نے نام سنا ہوگا یا نہ سنا ہو، جو پہلے جامعۃ الفلاح بلریا گنج میں استاد تھے، انہوں نے کتاب لکھی حقیقت رجم۔ ان کے ایک شاگرد مولانا انیس مدنی نے اس کے مخالفت میں کتاب لکھی، پھر بھی وہ بندہ نہیں تسلیم کیا، آج بھی نہیں تسلیم کیا ہے، زندہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پیشین گوئی ثابت ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فتنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، لیکن یاد رہے کہ قرآن اور سنت دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ایسے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے حکم پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں علماء کرام نے سنت کی اہمیت یا سنت کی ضرورت کس طرح سے ہے۔ کہتے ہیں، ایک امام گزرے ہیں امام بربہاری، کہتے ہیں جان لو سنت یعنی حدیث رسول ہی اسلام ہے، اور اسلام ہی سنت ہے، اسلام سنت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث کو کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اسلام سے اپنے دامن کو جھاڑ رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ انکار کرتے ہیں یا جو انکار کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ گویا مسلمان نہیں ہیں، وہ اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے کہا بہت دلچسپ بات کہ السنت سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق۔ کیا کہا انہوں نے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح میں ہے، اور کئی جگہ پہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کی تھی، اور 950 سال تبلیغ کے بعد بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ مفسرین کوئی کہتا 70، کوئی 73، کوئی کم، اتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے، خود ان کا بیٹا کنعان نہیں سوار ہوا۔ تو امام مالک کہتے ہیں یہ سنت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے، جس طرح سے کشتی میں بیٹھنے والے نجات پا گئے اور ناؤ سوار ہونے والے ڈوب گئے تھے، بیٹے نے کیا کہا تھا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ حضرت نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے میرے ساتھ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو جس طرح سے کشتی میں سوار لوگ ہی بچ سکے، ایسے ہی سنت کو تھامنے والے، پکڑنے والے نجات پائیں گے، اور سنت کو چھوڑنے والے ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک امام گزرے ہیں امام یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ سنت قرآن پر فیصلہ کرنے والی ہے، جبکہ قرآن سنت پر فیصلہ کرنے والی نہیں ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت قرآن کو سنت کی ہے، اتنی سنت کو قرآن کی ضرورت نہیں۔ یہ بات اس کا یہ نعوذ باللہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی حاجت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، ہمیں قرآن میں نماز کے 5 اوقات کے نام نہیں مل پائیں گے۔ نماز کیسے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے، کس طرح سے پڑھیں گے، کیسے قیام ہوگا، کیسے رکوع، ایسے ہی روزے، ایسے ہی زکوٰۃ، یہ ساری تفصیلات ہمیں حدیث کے اندر ملیں گی، قرآن میں نہیں ملیں گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ جتنی حاجت قرآن کو سنت کی ہے، اتنی
اتنی سنت کو قرآن کی حاجت نہیں ہے۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ قرآن سنت ہماری ضرورت، ہمیں دین پر چلنے کے لیے، یا جیسے کہ اہل علم نے کہا کہ قرآن کو سنت کی ضرورت ہے، اسے ہم دو ناحیوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ میری اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت ہو۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، تو قرآن اگر ہمارے لیے کافی ہے تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ سنت کو پکڑو، قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ میری بات اور نبی کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث ہے، اس حدیث سے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے قرآن اور دوسرے حدیث۔ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن کے ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس ناحیے سے حدیث کو پڑھنے سے ہمیں اس کے ہر حرف پہ 10 نیکی نہیں ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور احادیث کے الفاظ کا مسئلہ، اس ناحیے سے فرق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ احکام کو لینے سے متعلق، مسائل کو اخذ کرنے سے متعلق، اس میں قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ قرآن سے مل رہا ہے اور کوئی مسئلہ حدیث سے مل رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے ہم قرآن کو لے لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، بلکہ اس سلسلے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اگر نبی کی بات فرض کیجئے غلط ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کرے گا۔ اگر نبی کے زمانے میں کچھ غلط ہوا ہے فوراً اللہ تعالیٰ تنبیہ کرے گا۔ اگر نبی نے کوئی کام کیا ہے اور وہ کام غلط ہے تو اللہ تنبیہ کرے گا، جیسے قرآن میں ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ آپ نے کہا اب میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ نے کہا اے نبی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جو مسائل کا مسئلہ ہے، جو احکام کی بات ہے، احکام میں قرآن اور حدیث دونوں ایک درجے میں۔ وہ جو حدیث اس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا جو ضعیف ہے، وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ نے بتلایا کہ تم یہودیوں اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو لہذا تم ایسا ایسا برتاؤ کرنا، وہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں کہا اے معاذ تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو اس حدیث میں ہے کہ میں قرآن کو دیکھوں گا، اگر قرآن میں نہیں ملا تو حدیث کے اندر دیکھوں گا، اگر حدیث میں نہیں ملا تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ یہاں پر بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں احکام کے مسئلے میں قرآن کو پہلے رکھنا ہے، حدیث کو بعد میں رکھنا ہے، جبکہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ ہماری سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہماری سمجھ یا ہمیں جو علم دیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ حدیث ہی صحیح نہ ہو سکتا ہے وہ حدیث مختصر ہے، دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، تو جب ساری حدیثیں اکٹھا کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں اور حدیث میں اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بات ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ جب دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو
ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، آئندہ کا بھی علم ہے، سب چیزوں کا جب رب العالمین کو علم ہے تو پھر رب العالمین کیوں ایسی بات کہے گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو راستہ کیا ہے؟ محجۃ البیضاء، روشن راستہ ہے۔ جیسے رات کی تاریکی میں چاروں طرف سے لائٹنگ ہو تو چلنے والے کو کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں ایسے روشن شاہراہ راستے پہ چھوڑا ہے لیلھا کنہارھا، کہ اس کی راتیں دن کے مانند، یعنی بالکل واضح، وہی ہلاک ہو سکتا ہے جو ہلاک ہونا چاہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہمیں بدگمانی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ قرآن و سنت میں کوئی اختلاف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو دین میں ہے، قرآن میں کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور کئی جگہ پر ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اب رسول کی اطاعت کا اللہ نے جب حکم دیا ہے تو پھر انکار کا کوئی مطلب نہیں ہے، پہلی چیز۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے قرآن میں کہ ہم نے رسول پر وحی کی ہے، یا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، ابھی آگے ایک عالم کا ذکر آئے گا، ابھی زندہ ہیں، راشد شاذ۔ انہوں نے امت کے زوال کے اسباب میں سے حدیث کو بیان کیا اور کہا ہے کہ وہی قرآن ہے، اور اس وحی کے لیے یہ حدیث کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ تو اب قرآن جب کہہ رہا ہے کہ رسول وحی کے ذریعہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے اس کی آپ پیروی کیجیے۔ نبی کی جانب کس بات کی طرف وحی کی جا رہی ہے؟ کس چیز کی وحی کی جا رہی ہے؟ قرآن کی وحی کی جا رہی ہے اور حدیث کی وحی کی جا رہی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ یہ بتلاتے کہ وحی کی کئی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پسینہ ٹپکتا تھا۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ کے ران پہ آپ کا پاؤں تھا تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ٹوٹ جائے۔ ایک اٹھنی پہ آپ سوار تھے، اتنا پریشر ہوتا تھا ایسا لگتا ہے اٹھنی بیٹھ جائے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی کب؟ جب قرآن نازل ہوتا تھا۔ یہی کیفیت ایک دفعہ حدیث سے متعلق حدیثوں میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص جبہ پہنے ہوئے ہے، خوشبو لگائے ہوئے ہے، حالت احرام میں ہے، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، یکایک آپ پر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو نزول قرآن کے موقع پر طاری ہوتی تھی۔ حدیث میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سلا ہوا کپڑا اتار دو، خوشبو مٹا دو اور ایسا ایسا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، اور یہ فرق اہل علم کہتے ہیں کہ وہ وحی جلی ہے اور یہ وحی خفی ہے۔ جلی و خفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ واضح طور پر ہے، کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا جبرائیل آتے تھے اور یہ کیفیت ہوتی تھی، جبکہ حدیث کا مسئلہ یہ ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈال دیتا ہے، کبھی اللہ رب العزت آپ کی زبان پہ وہ چیز جاری کرتا ہے، تو وحی کی مختلف صورتیں، اس لیے اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو
تبلیغ کا حکم دیا۔ اب تبلیغ قرآن کی بھی تبلیغ ہے اور تبلیغ قرآن کے معنی و مفہوم کی تبلیغ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، اے رسول، جس بھی چیز کی آپ کو وحی کی گئی ہے، آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اس کی تبلیغ کیجئے، ورنہ آپ نے اگر ایسا نہیں کیا تو رسالت کو نہیں لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز یہ ہے عملی احکام، اور یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم سنت کی ہمیں ضرورت ہے، ہم انکار کر کے اپنا نقصان ہی کر سکتے ہیں، فائدہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی 5 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت قرآن میں جو باتیں ہیں اسی کی تاکید ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ ہے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ حکم قرآن میں۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کے سلسلے میں تم ڈرو، اس لیے کہ آگے ہے اخذتموهن بامانۃ اللہ، تم نے انہیں اللہ کی امانت سمجھ کر کے لیا ہے، لہذا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح سے دوسری حالت یہ ہے کہ قرآن میں اختصار کے ساتھ مجمل انداز میں بات بتائی گئی ہے، حدیث میں اس کی تفسیر ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آتوا الزکاۃ کہا، زکوٰۃ ادا کرو، یا اسی طرح سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تمہارے اوپر حج کرنا ضروری ہے جو کہ اس گھر جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب آپ بتلائیں کہ اگر صرف اتنا کہہ دیا گیا ہے نماز قائم کرو تو پھر کیسے قائم کریں؟ یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کے ہاں اگر آپ دیکھیں گے تو الگ الگ باتیں ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے کسی کو گھٹایا، کسی نے کسی کو بڑھایا۔ بلکہ ایک صحابی ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے میں اس قسم کی بات پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، بتلاؤ 4 رکعت ہم عصر کی پڑھتے ہیں یا 3 رکعت مغرب کی پڑھتے ہیں یا 4 رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کی بات کہی ہے، زکوٰۃ کی جو فہرست ہے کہ گلے میں کتنا ہے، روپے پیسے میں کتنا ہے، جانوروں میں گائے میں کتنا ہے، اونٹ میں کتنا ہے، بکریوں میں کتنا ہے، سونے اور چاندی کا نصاب کتنا ہے، یہ ساری تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی طرح سے حج کا مسئلہ ہے، حج کے احکام و مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتلایا۔ اسی طرح سے تیسری حالت یہ ہے کہ قرآن میں کوئی بات ایسے ہی مطلق بتا دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تعین کی ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، اب ہاتھ انگلی سے لے کر کے یہاں تک پورے کو ہاتھ کہتے ہیں، اب ہاتھ کہاں تک کاٹیں؟ یا اسی طرح سے پہلی دفعہ کاٹتے ہیں تو دوسری دفعہ کیا کاٹیں گے، کون سا کاٹیں گے، یہ ساری تفصیلات، یہ جو ہاتھ کاٹنے کا تو قرآن نے کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہمیں ہاتھ میں سے یہاں تک، گٹا اس کو بولتے ہیں، یہیں تک کاٹنا۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چوری کرتا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ کاٹ دو، دوبارہ چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پاؤں کاٹنا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہے، جبکہ قرآن سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ پورے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ قرآن میں کوئی عام بات بتائی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میراث سے متعلق یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے
کہ بچوں کو بچیوں کے مقابل میں 2 حصہ دیا جائے، یعنی بیٹے اگر 3 لاکھ ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو بیٹے کو 2 لاکھ اور بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا۔ یہ عام بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا کہ ہماری اولاد، انبیاء کی اولاد میراث میں حصہ نہیں پاتی۔ ہم انبیاء کی جماعت جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب اگر حدیث کو، اسی لیے مشہور چیز جو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق، کہ انہوں نے آ کر کے حضرت ابوبکر سے تقاضا کیا تھا میراث کا اور انہوں نے انکار کیا تھا، تو جو انہوں نے منع کیا تھا وہ اسی وجہ سے منع کیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی، عام بیٹیوں کی طرح سے نہیں ہے، نبی کے میراث میں کسی کا حصہ نہیں ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں ہوتا، یعنی کوئی بندہ ہے مسلمان ہے اور بچی کسی غیر کے ساتھ کافر ہو گئی، یا بچہ کافر ہو گیا، یا باپ کافر ہے بچہ مسلمان ہو گیا، تو اب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دین کے اختلاف کی وجہ سے کافر کے مال سے مسلمان کو حصہ نہیں ملے گا، اور ایسے ہی مسلمان کے مال سے کافر کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں جو آیت میں عام بات کہی گئی ہے، حدیث میں اس کی تخصیص کی گئی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت تحریم کو ذکر کیا ہے۔ آیت تحریم کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم واخواتکم، کن کن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا، اس کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے اس کے بعد حلال ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت جیسے یعنی پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی بیک وقت دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ خالہ اور بھانجی کو بیک وقت رکھیں گے تو گویا کہ بھانجی کی جو ماں ہے اور آپ کی بیوی یہ دونوں بہن ہیں، تو بیک وقت ہاں بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی پھوپھی اور بھتیجی دونوں کو نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ پھوپھی جو ہے اور بھتیجی کا جو باپ ہے یہ دونوں بھائی بہن ہیں، جس طرح سے خالہ اور بیوی اس کی دونوں بہنیں تھیں، کسی ایک کے انتقال کے بعد شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز حدیث سے معلوم ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور اگر ہم صرف قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن سے ہمیں یہ مسئلہ نہیں ثابت ہوگا، اس لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ 5ویں حالت یہ ہے کہ کچھ ایسے احکام ہیں جن کا سرے سے قرآن میں ذکر ہی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر اس کو بتلایا ہے۔ مثلا دادی کا حصہ میراث میں کیا ہے، ایسے ہی شفاء کے احکام۔ شفاء یہ ہے کہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر سے ملا ہوا، یا ہم 2 پارٹنر ہیں اور ہمارے بغل میں وہ ہے، اس کی بھی دکان، 2 دکانیں ہیں، ایک دکان اس کی ایک دکان ہماری ہے۔ اب اس دکان کو ہم اس کی اجازت، اپنی دکان ہم بیچنا چاہتے ہیں تو حق ہمارے ساتھی کا ہے جو ساتھ میں ہے، کیونکہ دوسرا بندہ جو آئے گا کیسا ہوگا کیا ہوگا اس کی اجازت ہو جائے تو الگ ہے۔ تو یہ بھی چیز قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے سونے کا استعمال یا ریشمی کپڑے کا استعمال،
اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونے کے استعمال اور ریشمی کپڑے کے استعمال کو منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں رشتوں کی بات کہی ہے، فلاں فلاں حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جیسے بھائی بہن ہیں، ان دونوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک ہی ماں سے دودھ پیے ہیں، ایک ہی والدین سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضاعت کی وجہ سے بھی وہی حکم نافذ ہوں گے۔ رضاعت کیا ہے؟ یعنی ایک عورت ہے، اس عورت سے اس کے بچے نے دودھ پیا، اور اسی عورت سے اس کے علاوہ کسی اور کے بچے نے 5 دفعہ پیٹ بھر کر کے یا کچھ مہینے دودھ پی لیا ہے، تو یہ عورت اس کی ماں ہو جائے گی، رضاعی ماں۔ اب رضاعی ماں جب ہو گئی تو اگر اس عورت کے پہلے بیٹی ہے اور اس بیٹے نے اس لڑکے نے پیا ہے، تو دونوں کے آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، اس کو رضاعت بولتے ہیں۔ یہ حکم قرآن سے نہیں، حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر کچھ چیزوں کی حرمت کی بات کہی ہے، کچھ درندوں کے اور کچھ چیزوں کے کہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی نے کہا پالتو گدھے نہیں کھا سکتے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے پالتو گدھے، یہ جو گدھے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ان گدھوں کا گوشت کھانا جائز تھا، لیکن جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام گدھے کا گوشت بنا رہے تھے، ہانڈی پہ گوشت چڑھا ہوا تھا، کھانے کے لیے بالکل تیار تھے، اتنے میں یہ حکم آیا کہ اب گدھوں کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ سبوں نے ان ہانڈیوں کو کیا کر دیا؟ الٹ دیا۔ اب اگر کوئی کہے قرآن میں، تو قرآن میں کہیں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، یہ ہمیں حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوگا۔ ایسے ہی دانت سے جو درندے شکار کرتے ہیں یا پنجے سے جو پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ میں نے وہ حدیث بیان کی کہ بالوں کو جوڑنا، بالوں کو کھیڑنا، گودنا گودوانا، یہ ساری چیزیں یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، یہ 5 چیزیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ان پر اگر آپ غور کریں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حدیث یا سنت کا قرآن سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ قرآن سے سنت کو الگ کرنا گویا کہ نہ ہم مسلمان رہیں گے، کافر تو ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم صرف آنکھ بند کر کے قرآن دیکھیں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حج نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم اسلام کے 5 ارکان پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت میں مسلمان کیسے رہیں گے؟ یا اسی طرح سے ایمان کے جو مسائل اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، اگر ہم ایمانیات کو قرآن سے چلو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ان ساری چیزوں کا ذکر تو کیا ہے، لیکن ہے کیا، تفصیل کیا ہے، جب تک ہم حدیث نہیں دیکھیں گے عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک تو یہ کہ خود قرآن نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، نبی کو کہ مقصد جو ہے تبلیغ کا تھا اس کو بتلایا ہے، ایک یہ ناحیہ ہے، اور دوسرے یہ کہ حدیث کی ہماری زندگی میں ضرورت ہے، جیسا کہ 5 ناحیوں سے یہ بات آئی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود فتنہ انکار حدیث کیسے آیا۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اور اس پیشین گوئی کا مطلب ایسا ہو کر رہے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں نظیر ملتی ہے۔ جیسے جنگ حنین کے موقع پر ایک شخص نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
انصاف کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی تحقرون صلاتکم لصلاتہم، کہ تم ان لوگوں کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ تو گویا کہ اس بندے نے یہ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کی جائے، آپ پر انگلی اٹھائی جائے۔ یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ اس کی نسل سے آگے ایسی قومیں آئیں گی جو سنت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے ایسے فتنے پیدا کریں گے۔ چنانچہ بعد کے ادوار میں انہیں خوارج کہا جانے لگا، اور ان خوارج نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا جو صحابہ کے فضائل میں سے تھے۔ اور یاد رہے، ایک حدیث کا انکار ساری حدیثوں کے انکار کو لازم قرار دیتا ہے۔ کیسے؟ بھائی اگر فرض کیجئے 5000 حدیثیں ہیں، ہم نے ایک صحیح ثابت حدیث کو ٹھکرا دیا، تو گویا کہ اگر ایک ٹھکرا سکتے ہیں تو بقیہ بھی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن کی کوئی ایک آیت کو ہم نہ مانیں، ایک کے بارے میں شک ظاہر کریں، تو پھر ایسی صورت میں ساری آیتیں مشکوک ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے پہلا حادثہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذوالخویسرہ نامی شخص کے ذریعہ آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، اور خاص کر کے ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں، مسیلمہ کذاب کا فتنہ شروع ہوا۔ مسیلمہ کذاب نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کہ وہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، گویا کہ کم از کم اس حدیث کا تو انکار ہی کر رہا ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز اس انداز میں تھی، لیکن خاص کر کے یہ چیزیں شروع کب ہوتی ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اور اس سلسلے میں وہ مشہور اثر موجود ہے جس میں ہے کان الناس لا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، کہ لوگ سندوں کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے۔ سندوں کا مطلب اس سے پہلے میں نے بتلایا کہ کوئی بندہ اگر حدیث بیان کرتا تو ہم یہ نہیں پوچھتے تم سے کس نے بیان کیا، بلکہ لوگ اتنے سچے تھے، اتنے نیک تھے، اتنے متقی و پرہیزگار تھے کہ جب وہ کوئی بات کہتے تو ہم اس پر آمنا و صدقنا کہتے، اسے ہم تسلیم کر لیتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا تو پھر ہم سوال کرنے لگے کہ سموا لنا رجالکم، تم ہم سے اپنے راویوں کے بارے میں بتلاؤ، اپنے آدمی لوگوں کے بارے میں بتاؤ، کس نے یہ بات بیان کی۔ یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے؟ اور یاد رہے یہ جو منکرین حدیث ہیں، خاص کر کے اگلا تفصیل اسی پہ آئے گی، ایک گروہ ہے مستشرقین کا۔ مستشرقین، ان کی تفصیل آئے گی کہ مستشرقین کون تھے۔ ان لوگوں نے اس فتنے کو بہت دور لے جا کر کے دکھایا ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قریب میں ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ کے بعد حضرت عثمان بنتے ہیں، 35-36 ہجری کے آس پاس ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 40 ہجری کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت علی کا زمانہ تقریباً 4-4.5 سال ایسے تھا، اس سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے۔ اور حضرت عثمان کی جو شہادت ہے
یہ شہادت حقیقت میں لوگوں نے جو غلط فہمیاں پھیلائی تھی، جھوٹ پھیلایا تھا خلیفہ سے متعلق اور گروہ تیار کیا تھا، انہی کا نتیجہ تھا۔ اب ظاہر ہے جب جھوٹ اور غلط فہمی اور ایک دوسرے پر تہمت تراشی لوگوں نے شروع کی تو پھر پوچھا جانا ضروری ہے۔ لیکن جب یہ ماحول نہیں تھا تو ایسی صورت میں امانت داری تھی، ایک دوسرے کے پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ اب اس کے بعد سے فتنے شروع ہوتے ہیں اور انہی فتنوں میں سے یہ جو روافض کا فتنہ ہے، خوارج کا فتنہ ہے، قدریہ کا فتنہ ہے، جہمیہ کا فتنہ ہے، معتزلہ کا فتنہ ہے، اشاعرہ کا فتنہ ہے، اور یہ انہی میں سے ہر ایک انکار حدیث کا کچھ نہ کچھ حصہ لیے ہوئے ہیں، اور حقیقی معنوں میں یعنی 14ویں صدی ہجری میں، جیسا کہ آگے بات آئے گی، اس کی تفسیر ہوتی ہے اور وقت پورا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ تفصیلات آئیں گی کہ انکار حدیث کو ہم 4 دور میں بانٹ سکتے ہیں، 4 ادوار میں، اور چوتھا دور جو ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ خاص کر کے یہ دور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب صلیبی جنگیں ہوتی ہیں، صلیبی جنگوں کے بعد جب مسلمان پہلے یعنی عباسی دور میں، خاص کر کے عباسی دور میں مسلمان ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے میں دوسری قوموں کی کتابوں کا انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا تھا، دارالترجمہ قائم ہوا تھا، اور دارالترجمہ قائم ہونے کے بعد بہت سارے جو فلسفے اور اس قسم کی چیزیں شروع ہوئیں، مسلمان مختلف علوم میں مہارت حاصل کیے، چاہے جغرافیہ، کیمسٹری وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے علماء اس میں رہے۔ لیکن عیسائی حضرات یہ کنیساؤں میں بیٹھے رہتے تھے، ان کے ہاں تعلیم حاصل کرنا یہ سب چیزیں منع تھیں۔ لیکن بعد میں یہ غالب ہوئے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے شروعات کی، چنانچہ ہندوستان کے اندر 1857 کے بعد پھر یہ فتنہ انکار حدیث شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی، کون کون لوگ تھے ان کا بھی ذکر آئے گا، اور کس کس انداز میں اس پر کام ہوا اور لوگوں نے کیسے اس فتنے کے لیے لڑا، اور آج کے زمانے میں کون کون لوگ ہیں جو اس فتنے کو لے کر کے اٹھ رہے ہیں اور میدان میں ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سنت رسول کی عظمت کو بٹھا دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس قسم کے فتنہ پرور لوگوں سے بچیں، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر طرح کے فتنوں کو سمجھ سکیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔